بچے کی تربیت بہترین انداز سے کریں، لیکن لاڈ سے اس کا مستقبل خراب مت کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل کا ایک بہترین بچہ ہو، ایک بہترین لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ مستقبل کا بہترین بچہ ہو، ہر بچہ مستقبل کا لیڈر بنے۔ لیکن ہم بچے کی تربیت اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ کم سے کم بچہ اگر مستقبل میں لیڈر نہ بنے لیکن وہ کہیں کوئی خرابی اور گڑبڑ پیدا نہیں کرے گا۔ دوستوں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر بچے کو ابتدائی زمانہ میں بچپن میں ہی اسے پیمپرنگ نہ کی جائے، یہ میں آگے اصطلاح کی وضاحت کروں گا کہ اگر بچے کی پیمپرنگ نہ کی جائے تو بچے کی تربیت بہت ہی بہترین انداز سے کی جا سکتی ہے۔ اب بچے کی پیمپرنگ ہوتی کیا ہے، بچے کی پیمپرنگ کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستو، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہم بچے کی پیمپرنگ 3 طریقوں سے عام طور پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچے کی ہر خواہش کو قبول کرنا، کہ بچہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ہم کبھی کسی شخص کو روکیں کہ یہ بچے کے لیے یہ چیز نہ خریدی جائے، یہ کام بچے کے لیے نہ کیا جائے، تو آگے سے ایک بہت ہی اچھا جواب ملتا ہے کہ ہم سب کچھ اس بچے کے لیے ہی تو کما رہے ہیں، ہم کما کس لیے رہے ہیں؟ ہم اسی بچے کے لیے تو کما رہے ہیں۔ دوستو، جب یہ نظریہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیے کہ یہ بچہ یا بچی بڑا ہو کر یہ مسائل پیدا کرے گا اور ماحول میں بہت ہی مشکل سے ایڈجسٹ ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات جو ذہن میں فوراً آتی ہے کہ جب کوئی بچہ ہم سے خواہش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے افورڈیبل ہے یا نہیں، ہم اس چیز کو خریدنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ کام ہم کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہم وہ چیز خریدنے کی اور وہ کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمائش پوری کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، بہت ہی غلط نظریہ ہے اور اس کا تعلق بچے کی تربیت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افورڈیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز یا وہ کام بچے کی نیڈ ہے، بچے کی ضرورت ہے اور اس سے بچے کو فائدہ ہوگا، تب وہ نیڈ آپ ضرور پوری کریں، وہ خواہش ضرور پوری کریں۔ لیکن اگر وہ صرف اور صرف افورڈیبل پر بیس کرتا ہے تو اس خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، لگژری زندگی، پر آسائش، پر تعیش زندگی، وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے لیکن ہم وہ کام اسے نہ کرنے دیں۔ دوستو، ماہرین نے لکھا ہے کہ جب بچے کی عمر 14 سال کی ہو جائے اور ان 14 سالوں کے اندر اگر بچے نے کبھی اپنا کام خود نہیں کیا، اپنا کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا گھر تعمیر کرنا شروع کر دے یا وہ کام جو بڑے لوگ کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دے، نہیں، چھوٹے موٹے کام، مثال کے طور پر کبھی اس نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی، کبھی اس نے گھر کے اندر جھاڑو نہیں لگائی، کبھی اس نے اپنے بائک سائیکل یا موٹر بائک نہیں دھوئی، کبھی اپنے والد صاحب کے جوتے پالش نہیں کیے، کبھی اپنے کپڑے پریس نہیں کیے۔ تو دوستو، اگر تو یہ کام اس نے خود نہیں کیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے فورس کریں کہ وہ یہ کام کیا کرے۔ اگر آپ اسے روک رہے ہیں تو دوستو، آپ اس سے بڑے مجرم ہیں اور آپ اسے ایک بہت ہی بڑے تعلیمی تجربے سے محروم کر رہے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اسکول میں بچہ جاتا ہے، تعلیمی ادارے میں بچہ جاتا ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، اور وہاں جا کر بچہ پڑھتا ہے ماں کی عظمت، ماں کی قدر و قیمت، ماں کا احترام، ماں کی عظمت پر مختلف قسم کے مضامین پڑھتا ہے، لیکن وہ مضامین اس کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں جب وہ گھر آتا ہے، گھر آ کر بیمار ماں کو دیکھتا ہے اور بیمار ماں کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرتا، اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا،
تو دوستو یاد رکھیے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، اس تعلیم کا اسے کوئی فائدہ نہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا۔ تو دوستو ہارڈشپ اور نیچرل چیزوں سے بھاگنے کی کوشش مت کریں، بلکہ بچوں کو عادی بنائیں کہ وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ضرور کیا کریں، اگرچہ اس وقت انہیں بہت برا لگے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا احساس ضرور ہوگا۔ نمبر 3، بلا وجہ بچے کی سائیڈ اور اس کو فیور مت دیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اصول کے ساتھ فیصلہ کریں، تاکہ اگر وقتی طور پر بچے کو غصہ بھی آ جائے تو بعد میں اسے محسوس ہو کہ فلاں وقت میں نے خود غلطی کی تھی۔ اگر آپ اسے اگنور کر دیں گے اور کسی دوسرے بچے کو فیور دینا شروع کر دیں گے، اگرچہ اس بچے کی غلطی نہ ہو یا آپ کے بچے کی غلطی نہیں ہے، تو دوستو دونوں صورتوں میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بچے کے سامنے بالکل اصولی طور پر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ غلط ہے تو آپ اسے غلط قرار دیں، اور اگر دوسرا بچہ دوسری سائڈ پر غلط ہو تو آپ اسے غلط قرار دیں۔ دوستو یاد رکھیے، لاڈ سے کبھی بھی اچھا ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کو آپ نے بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے اس کی تربیت کی تھی، وہ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ میں ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوں تو وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کو ہی قرار دے گا کہ آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ نے اسے ایسا ماحول فراہم نہیں کیا کہ جہاں پر رہتے ہوئے وہ اچھے طریقے سے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا۔ تو دوستو ماہرینی نفسیات کے مطابق اگر آپ یہ 3 باتیں اور یہ پیمپرنگ کرنا اپنے بچوں کی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک بہترین بچہ بنے گا، آپ کے بچے کی تربیت بہت ہی بہترین انداز سے ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔